بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقال أيضا أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه صدق الله العظيم. قابل صد احترام حضرت مولانا محمد رفیق قاسمی صاحب، دیگر ذمہ داران، ملک کے طول و عرض سے مختلف مشارب و مکاتب سے تعلق رکھنے والے معزز و موقر حضرات علماء کرام، میرا موضوع ہے امت مسلمہ کا نظم العین اور اس کے تقاضے. آپ کے یہ کل ہند 8 روزہ اجتماع میں 3 موضوعات ایسے ہیں جو تقریباً مشترک ہیں. ایک موضوع غالباً کل گزرا ہے، خیر امت منصب اور ذمہ داریاں، اور آج کا یہ موضوع ہے امت مسلمہ کا نظم العین اور اس کے تقاضے. ایک اور موضوع اقامت دین فرض ہے. یہ تقریباً تینوں مشترک موضوعات ہیں. ہو سکتا ہے کچھ باتیں مشترک بھی ہوں، شاید موضوع کی اہمیت کے لحاظ سے الگ الگ عنوان تھے، یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں اور کھل کر اس کی وضاحت ہو، کھل کر آپ کے لیے اس پر غور و فکر کا موقع ملے. شاید یہ غرض رہی ہو ذمہ داروں کی، اس لیے یہ موضوعات رکھے گئے ہیں. میں اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. امت مسلمہ جس مقصد سے اس کا وجود ہوا ہے، جس مقصد سے اس کو وجود میں لایا گیا ہے، تو اس کو لانے والے نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اگر ہم غور کریں اس آیت پر، اس آیت کا پہلا فقرہ کنتم خیر امت اخرجت للناس 2 اجزاء پر مشتمل ہے. ایک خیر امہ ہے اور دوسرا اخرجت للناس ہے. غور ہم اس پر کریں تو پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت تمام انسانی جماعتوں میں سب سے اچھی جماعت ہے. کوئی دوسری جماعت، کوئی دوسری قوم، کوئی دوسری پارٹی فکر و عمل کی خوبیوں میں اس جیسی نہ ہوگی. کنتم خیر امت اس پر دلالت کرتی ہے. اور دوسری جو بات اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ جماعت یعنی یہ امت مسلمہ دنیا کی عام جماعتوں، قوموں اور گروہوں کی طرح زندگی کے اسٹیج پر معمول کے مطابق یوں ہی نہیں آ نکلی ہے، بلکہ ایک خاص اہتمام سے اور ایک خاص مقصد سے نکال کر لائی گئی ہے اور ایک خاص ضرورت کے لیے اس کو برپا کیا گیا ہے. اس پر دلالت کرتا ہے اس آیت کے فقرے کا دوسرا حصہ اخرجت للناس، یعنی تمام انسانوں کے لیے اس کو وجود بخشا گیا ہے، وجود میں لائی گئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت یہ فرمائی ہے کہ امت مبعوث ہے. اس طرح انبیاء مبعوث ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ امت بھی مبعوث ہے، یہ مقرر کی گئی ہے. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جہاں اپنے بارے میں یہ ہے انما بعثت، وہاں آپ نے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والے بنا کر بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے، معسرین بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ امت اپنی ایک جداگانہ نوعیت اور ایک امتیازی حیثیت کی حامل ہے. وہ اپنے طرز فکر میں، اپنے طریق عمل میں، اپنی دلچسپیوں میں، اپنی قدروں میں، اپنی پسند و ناپسند کے معیاروں میں، اپنے مزاج میں، اپنے مقصد و نظم العین میں، غرض ایک ایک پہلو سے وہ اپنا الگ اور مخصوص مقام رکھتی ہے. اس کے کسی معاملے کو دوسری کسی قوم یا جماعت پر ہرگز قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ آیت کے اس فقرے سے بات معلوم ہوتی ہے. آیت کا جو دوسرا فقرہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ اصل اس کے مقصد کو طے کرتا ہے. امت مسلمہ کا نصب العین
اور اس کا مقصد وجود وہ اللہ کے دین کی اقامت ہے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے اس آیت کے روشنی میں۔ آپ دیکھیں کہ مذکورہ دو باتوں کے ذکر کے بعد اللہ نے تیسری بات کہی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم بھلائی کا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ذرا غور فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی وہ خاص کام جس کے لیے مسلمانوں کا یہ گروہ برپا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پوری نوع انسانی کے لیے غلط فکروں اور غلط کاموں سے روک کر صحیح راہ پر لائے، یہ اس کی منصبی ذمہ داری ہے، یہ اس کا نصب العین ہے۔ تو اس آیت کے روشنی میں امت مسلمہ کا نصب العین وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، یہ قرآن کی ایک تعبیر ہے۔ امت مسلمہ کے نصب العین کی ایک تعبیر ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ میں مزید آپ کو آگے لے چلتا ہوں۔ امت مسلمہ کے نصب العین کی قرآن میں دوسری تعبیر بھی ہے، میں نے دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ شہادت حق ہے۔ اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح ہم نے اے مسلمانوں تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے تمام انسانوں کے لیے گواہ بنو اور رسول تم پر تمہارے لیے گواہ بنے۔ تو غور کیجئے وہ کیا چیز تھی جس کی اہل ایمان کے سامنے گواہی کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، اور وہ کیا چیز تھی جس کی گواہی کے لیے امت اٹھائی گئی؟ ظاہر بات ہے وہ چیز دین حق کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ دین حق ہی ہے جو نبی پر نازل ہو رہا تھا، اور وہ دین حق ہی ہے جس کی گواہی کے لیے امت کو اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کی دوسری تعبیر ہے امت مسلمہ کے نصب العین کی، وہ شہادت حق ہے۔ مزید اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ ایک تیسری اور تعبیر بھی ملتی ہے ہم کو قرآن میں امت مسلمہ کے نصب العین کی، وہ ہے اقامت دین۔ آپ سورہ شورى کی اس آیت پر غور کریں، اس میں اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جس کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہی تم پر کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ مزید اس کی وضاحت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ہوتا ہے جس میں آپ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے ان کے مشن کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کے نصب العین کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کے مقصد وجود کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ طویل حدیث ہے، اسے بھی میں کوٹ کروں گا، لیکن جو اس میں موضع شاہد ہے وہ یہ کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، انہیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے پسند کیا، چن لیا۔ یہ حدیث ابن عبد البر نے اپنے جامع میں نقل کی ہے، کل حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں اور نوٹ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ حدیث نمبر 1810 ہے، ابن عبد البر نے جامع میں اس کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا۔ طویل حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں تم میں سے جس کسی کو بھی کسی کے طریقے پر چلنا ہے تو اس انسان کے طریقے پر چلے جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس لیے کہ جو زندہ ہے وہ فطرے سے معمول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاکیزہ صحابہ تھے جو اس امت کے سب سے افضل گروہ تھے اور سب سے زیادہ نیک دل تھے،
علم کی گہرائی میں سب سے زیادہ تھے اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے، وہ بہترین لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے چن لیا۔ لہذا ان کے فضل کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے دین اخلاق کو جتنا کچھ تم مضبوطی سے تھام سکتے ہو تھام لو، اس لیے کہ وہی لوگ ہیں جو راست ہدایت مستقیم پر قائم تھے۔ تو اس میں الفاظ جو ہیں وہ لصحبت نبی ہی کے بعد ولی اقامت دین ہی خود حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو استعمال کیا ہے۔ تو گویا جو ہے یہ امت کے مقصد وجود کی اس پر نشاندہی کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت ہے۔ تو کتاب و سنت پر ہم غور کرتے ہیں تو تین تعبیرات تو بہت ابھری ہوئی ہم کو ملتی ہے، اور تعبیرات بھی ہے، جیسے مولانا نے کہا اظہار دین حق ہے، اور پھر دعوت اللہ ہے، دعوت الخیر ہے، وغیرہ وغیرہ سب دوسری تعبیرات ہیں۔ تو آپ کتاب و سنت پر غور کرنے کے بعد امت مسلمہ کے مقصد وجود کے سلسلے میں تین تعبیرات تو یہ ابھری ہوئی ملتی ہے، ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر، دوسرا شہادت حق، اور تیسرا اقامت دین۔ جو بھی تعبیر آپ اختیار کریں بہرحال وہ ایک ہی اس کا مدعا ایک ہی ہے، ایک ہی مدعے کی مختلف تعبیرات ہیں جن کا معنی اور مقصود ایک ہے۔ البتہ ان تینوں اصطلاحات میں اور ان تینوں تعبیرات میں جو جامع اور ہماگیر تعبیر ہے وہ اقامت دین کی تعبیر ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں اس آیت میں نقیم الدین میں صرف اس کو مسلمانوں کا فریض حیات نہیں کہا گیا، بلکہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فریضہ ہر نبی کا رہا ہے اور اس کے ساتھیوں کا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں گویا یہ بات اس طرح سے کہی گئی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے اور اس کی بندگی کے عہد کرنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین کی اقامت کی جائے۔ تو یہ امت مسلمہ کے نصب و نائن سے متعلق بات ہوئی۔ اب تھوڑی سی تفصیل میں ہم جاتے ہیں دوسری اور تیسری تعبیر کو لے کر، شہادت حق اور اقامت دین کو لے کر، اور اس سے پہلے تقاضے بھی ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں کہ اس مقصد کے تقاضے کیا ہیں۔ تو شہادت حق سے مراد کیا ہے؟ شہادت حق سے مراد یہ ہے کہ جو حق آپ کے پاس آیا، جو صداقت آپ پر منکشف کی گئی، انسان کے لیے فلاح و نجات کی ایک ہی راہ جو آپ کو دکھائی گئی، آپ دنیا کے سامنے اس کے حق اور صداقت ہونے پر، اس کے راہ راست ہونے پر گواہی دیں۔ ایسی گواہی جو اس کے حق اور راستی ہونے کو مبرہن کر دے، منقح کر دے، واضح کر دے، اور دنیا کے لوگوں پر دین کی حجت پوری کر دے۔ اسی شہادت کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے تھے اور اس کا ادا کرنا ان پر فرض تھا۔ پھر یہی شہادت تمام انبیاء کے بعد ان کی امتوں پر فرض ہوتی رہی، اور اب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فرض امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی اسی طرح عائد ہوتا ہے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی زندگی میں شخصی حیثیت سے عائد ہوتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ 23 سال مسلسل جد و جہد کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کے بڑے مجمع میں اعلان فرماتے، پوچھتے ہیں الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کے اس دین کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ بیک زبان صحابہ کہتے ہیں بلا قد بلغت وادیت ونصحت الامہ، کیوں نہیں اللہ، یقیناً آپ نے پہنچانے کا حق پورا کیا، آپ نے پہنچایا، پہنچانے کا حق ادا کیا، اور امت کے ساتھ پوری خیر خواہی آپ نے کر دی۔ تو اللہ علیہ وسلم اپنے شہادت کے اولی سے اللہ کی طرف اشارہ کر کے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، تو وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں خدا کو گواہ بناتے ہیں، اللہ یہ گواہی کا حق میں نے ادا کر دیا ہے، لہذا تو بھی اس پر گواہ رہ۔ تو انبیاء پر جو ذمہ داری ہے وہ شہادت حق کی ذمہ داری ہے، اگر وہ ذمہ داری ادا نہ کرے تو خدا کے ہاں ماخوذ ہوں گے، اگر انہوں نے وہ ذمہ داری ادا کر دی اور قوم نے نہ سنی تو قوم پکڑی جائے گی،
اور انبیاء کے بعد یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ڈالی ہے۔ اور دوسری بات جو اس ذمہ کی ہے وہ یہ ہے، آپ اس کی یعنی اس ذمہ داری کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا جو قانون مقرر فرمایا ہے اس کی ساری بنیاد اسی گواہی پر ہے۔ سورہ نساء کی وہ آیت جس میں اللہ نے کہا رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ نے مسلسل بشارت دینے والے ڈرانے والے رسول بھیجتے رہے تاکہ رسولوں کے بھیجے جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کسی طرح سے حجت کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ یہ سورہ نساء آیت 165 ہے۔ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جو ہے قولی شہادت ہے اور دوسری عملی شہادت ہے۔ قولی شہادت کی صورت یہ ہے کہ ہم زبان اور قلم سے دنیا پر اس حق کو واضح کریں جو انبیاء کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے، سمجھانے اور دل نشی کرنے کے جتنے طریقے ممکن ہیں ان سب سے کام لے کر تبلیغ و دعوت اور نشر و اشاعت کے جتنے ذرائع ممکن ہیں ان سب کو استعمال کر کے علوم و فنون نے جس قدر مواد فراہم کیا ہے وہ سب اپنے ہاتھ میں لے کر ہم دنیا کو راز دین کی تعلیم سے روشناس کریں جو خدا نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، فکر و اعتقاد میں، اخلاق و سیرت میں، تمدن و معاشرت میں، کسب معاش اور لین دین میں، قانون اور نظم عدالت میں، سیاست اور تدبیر مملکت میں اور بین الانسانی معاملات میں اور دیگر تمام دوسرے پہلوؤں میں اس دین میں انسان کی رہنمائی کے لیے جو کچھ پیش کیا ہے اسے خوب کھول کھول کر بیان کرے اور دلائل اور شواہد سے اس کا حق ہونا ثابت کرے۔ امت مجموعی طور پر ہدایت خلق کے لیے اسی طرح فکر مند ہو جس طرح انبیاء علیہ السلام فکر مند ہوا کرتے تھے، اور یہ کام ہماری تمام اجتماعی کوششوں اور قومی سعی و جہد کا مرکزی نقطہ بن جائے، دل و دماغ کی ساری قوتیں اور اپنے سارے وسائل و ذرائع اس پر ہم لگا دیں۔ اللہ کے وسلم کی اس کیفیت کا ذکر اللہ نے سورہ کہف میں کھینچا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سورہ فرقان میں کہا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ سورہ مائدہ میں کہا يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ۔ سورہ حجر میں کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ سورہ حج میں کہا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ۔ تو یہ قولی شہادت ہے۔ عملی شہادت یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان اصولوں کا عملاً مظاہرہ کریں جن کو ہم حق کہتے ہیں، دنیا صرف ہماری زبان ہی سے ان کی صداقت کا ذکر نہ سنے بلکہ خود اپنی آنکھوں سے خود ہماری اپنی زندگی میں ان کی خوبیوں اور برکتوں کا مشاہدہ کر لے، وہ خود دیکھ لے کہ اس دنیا کی رہنمائی میں کیسے اچھے انسان بنتے ہیں، کیسی عادل سوسائٹی تیار ہوتی ہے، کیسی سالی معاشرت وجود میں آتی ہے، کس قدر ستھرا اور پاکیزہ تمدن پیدا ہوتا ہے، کیسے صحیح خطوط پر علوم و آداب اور فنون کا نشو و نما ہوتا ہے، کیسا منصفانہ ہمدردانہ بے نظا معاشی نظام رونما ہوتا ہے، اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ہر پہلو کس طرح سدھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اس شہادت کا حق صرف اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ ہم فردن بھی اور قومی حیثیت سے بھی اپنے دین کی حقانیت پر مجسم شہادت بن جائیں، ہمارے افراد کا کردار اس کی صداقت کا ثبوت دے، ہمارے گھر اس کی خوشبو سے مہکے، ہماری دکانیں اور ہمارے کارخانے اس کی روشنی سے جگمگائیں، ہمارے ادارے اور مدرسے اس کے نور سے منور ہو، ہمارا لٹریچر، ہماری صحافت اس کی خوبیوں کی صنعت پیش کرے، ہماری قومی پالیسی اور ہماری اجتماعی جد و جہد اس کے برحق ہونے کی روشن دلیل ہو۔ غرض ہم سے جہاں اور جس حیثیت سے بھی کسی شخص یا قوم کو سابقہ پیش آئے،
وہ ہمارے شخصی اور قومی کردار میں اس بات کا ثبوت پالے کہ جن اصولوں کو ہم حق کہتے ہیں وہ واقعی حق ہے، اور ان سے فی الواقع انسانی زندگی اصلح، اعلیٰ اور ارفع ہو جاتی ہے۔ علماء کرام، ایک اور بات میں عرض کروں کہ اس شہادت کی تکمیل جس کا بھی ذکر آیا ہے، اس شہادت کی تکمیل اگر ہو سکتی ہے تو صرف اس وقت جب یہ اسٹیٹ انہی اصولوں پر قائم ہو جائے اور وہ پورے دین کو عمل میں لا کر اپنے عدل و انصاف سے، اپنے اصلاحی پروگرام سے، اپنے حسن انتظام سے، اپنے امن سے، اپنے باشندوں کی فلاح و بہبود سے، اپنے حکمرانوں کی نیک سیرت سے، اپنے صالح داخلی سیاست اور راست باز خارجی پالیسی سے، اپنے شریفانہ جنگ اور وفادارانہ صلح سے ساری دنیا کے سامنے اس بات کی شہادت دے کہ جس دین نے اس اسٹیٹ کو جنم دیا ہے وہ در حقیقت انسانی فلاح کا ضامن ہے اور اسی کی پیروی میں نوع انسانی کی بھلائی ہے۔ جب یہ عملی شہادت قولی شہادت کے ساتھ مل جائے تب وہ ذمہ داری پوری ادا ہو جاتی ہے جو امت مسلمہ پر ڈالی گئی ہے، تب نوع انسانی پر بالکل اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ملت شہادت کا حق ادا کر دے اور لوگ درست نہ ہوں، اگر یہ ملت شہادت کا حق ادا کر دے اور لوگ درست نہ ہو تو یہ اجر پائے گی اور لوگ پکڑے جائیں گے، اور اگر یہ حق کی شہادت دینے میں کوتاہی کرے یا حق کے بجائے الٹا باطل کی شہادت دینے لگے تو لوگوں سے پہلے یہ پکڑی جائے گی۔ تو یہ شہادت کی تفصیل ہے اور قولی اور عملی طور پر امت مسلمہ کی اس منصبی ذمہ داری کا تقاضا ہے، امت مسلمہ کے اس نصب العین کا تقاضا ہے۔ تیسری تعبیر پر تھوڑی گفتگو اب کر لیتے ہیں، بات کو میں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اقامت دین یہ ایک انتہائی وسیع اور جامع اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی کے پورے نظام کو، اس کے تمام شعبوں سمیت فکر و نظر، عقیدہ و خیال، مذہب و اخلاق، سیرت و کردار، تعلیم و تربیت، تہذیب و ثقافت، تمدن و معاشرت، معیشت و سیاست، قانون و عدالت، صلح و جنگ اور بین الاقوامی تعلقات سمیت خدا کی بندگی اور انبیاء علیہم السلام کی ہدایت پر قائم کیا جائے، یہ اقامت دین کا مطلب ہے۔ اور اقامت دین کے لیے اجتماعی ضروری ہے۔ اور آپ اس پہلو پر غور کریں کہ دین کا ایک بہت قلیل حصہ انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کو آپ نے قائم کر بھی لیا تو نہ پورا دین ہی قائم ہوگا اور نہ ہی اس کی شہادت کا حق ادا ہو سکے گا، بلکہ اجتماعی زندگی میں نظام کفر اگر مسلط ہو، خود انفرادی زندگی کے بھی بیشتر حصے اس پر دین قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اقامت دین اور دعوت دین کی جد و جہد کی ترتیب یہ ہے یا یہ رکھی گئی ہے اسلام میں کہ پہلے ایک جماعت ہو، پھر خدا کی راہ میں سعی جہد کی جائے۔ اسی لیے اسلام میں جماعت کے بغیر زندگی کو جاہلیت کی زندگی اور جماعت سے علیحدہ ہو کر رہنے کو اسلام سے علیحدگی کا ہم معنی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو سناؤں، مسند احمد اور حاکم میں منقول ہے، انا آمرکم بخمس، میں 5 باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، جماعتی زندگی کا، وسلم بات کو سننے کا، امیر کی بات کو سننے کا، وطاعتی اور اطاعت کرنے کا، ہجرت اور جہاد کا، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا، فإنه من خرج من الجماعة خير شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، جو بھی جماعت سے بالش بھر بھی نکل جائے گا گویا اس نے اسلام کا خلادہ اپنے گلے سے نکال کر پھینک دیا ہے، الا یہ کہ وہ دوبارہ اس کی طرف پلٹ آئے، الا یراجع۔ ومن دعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے جاہلیت یعنی افتراق و انتشار کی دعوت دی، جس نے جاہلیت کی یعنی افتراق و انتشار کی دعوت دی، فهو من جفا جہنم، وہ جہنمی ہے۔ قالوا یا رسول اللہ،
انہوں نے صحابہ نے پوچھا اللہ علیہ وسلم وَإِن صَامَ وَصَلَّى اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے قال وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم ہاں اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ تو تین باتیں ہم کچھ حدیث سے معلوم ہوئی۔ نمبر یہ کار دین کی صحیح ترتیب یہ ہے کہ پہلے جماعت ہو اور اس کی ایسی تنظیم ہو کہ سب لوگ کسی ایک کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں، پھر حسب موقع ہجرت اور جہاد کیا جائے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جماعت سے الگ ہو کر رہنا گویا اسلام سے الگ ہو کر رہنا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے اسلام کے بیشتر تقاضے اور اس کے اصل مقاصد جماعت اور اجتماعی سعی ہی سے پورے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے الگ ہونے والے کو اس کی نماز، روزہ اور مسلمانی کے دعوے کے باوجود اسلام سے نکلنے والا قرار دیا ہے۔ اور حضرت عمر کا مشہور قول ہے لا اسلام الا بالجماعہ۔ تو بھائیو، میں نے جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں وہ امت مسلمہ کا نصب العین، چاہے آپ کہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، چاہے آپ کہیں شہادت حق ہے، چاہے آپ کہیں اللہ کی دین کی اقامت ہے، بات ایک ہی ہے۔ اور اس کے تقاضے کیا ہے میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ البتہ اس تفصیل کو میں اختصار کے ساتھ اگر نکات میں اور کہنا چاہوں تو چند نکات میں اپنی بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے دین حق پر ایمان لا کر اس کی مخلصانہ پیروی کی جائے۔ نمبر 2 دین حق کا اتباع پوری یکسوئی سے کیا جائے۔ نمبر 3 دین حق کی پیروی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کی جائے۔ نمبر 4 دین حق کا اتباع ظاہر و باطن دونوں میں ہو۔ بے شمار دلائل آپ کو کتاب و سنت سے ملیں گے۔ نمبر 5 ہر مسلمان اپنے گھر کے لوگوں اور اعزاء و اقارب کو دین حق کی طرف دعوت دے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے کہا۔ خدا ناشناس اور آخرت فراموش لوگوں کو خدا کی بندگی، آخرت طلبی اور دین حق کی پیروی کی دعوت دی جائے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ امت مسلمہ میں جو بگاڑ ہو اس کی اصلاح کی پوری کوشش کی جائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے کہا۔ خدا کے دین کو خدا کی زمین پر نافذ کرنے کی جدوجہد کی جائے یہاں تک کہ خدا کا دین زمین پر غالب ہو جائے۔ اقیموا الدین اور حضرت تفرقوا فیہ، یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جہاں دین قائم نہ ہو وہاں دین قائم کیا جائے۔ جہاں دین قائم ہو تو اس دین کو قائم رکھنے کی مسلسل جدوجہد کی جاتی رہے۔ نمبر 9 سازگار و ناسازگار ہر طرح کے حالات میں حق پر استقامت اختیار کی جائے اور جان، مال، اولاد، اعزاء، گھر بار، رشتہ، محبت، مستقبل، ضرورت پڑنے پر ہر چیز کی راہ حق میں قربانی دی جائے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وجاہدوا باموالکم وانفسکم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ وغیرہ وغیرہ دلائل ہے اس سلسلے میں۔ آخری بات اقامت دین کا اس سارا کام متحد و منظم ہو کر اجتماعی طور پر کیا جائے۔ حدیث ابھی میں نے آپ کو آمرکم بخمس والی سنائی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ نے کہا وہاں بھی سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اجتماعیت کا تصور، لا اسلام الا بالجماع، حضرت عمر نے کہا علیکم بالجماع، اللہ کے وسلم خود کہا، اور عد اللہ علی الجماع، یہ سارے دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ امت مسلمہ کا نصب العین اور اس کے تقاضے میں کوشش کی ہے کہ دیے گئے وقت میں آپ کے سامنے بات رکھوں۔ تو الحمدللہ میں نے کسی درجے میں اپنے وقت کے اندر اپنی گفتگو سمیٹ لی ہے۔ ابھی چند سیکنڈ باقی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر شرح صدر عطا فرمائے، مزید غور و فکر کرنے کی اور اس کے لیے منصوبہ انداز میں کوشش کرنے کی، اور ایک نئے عزم، نئے جذبے، نئے حوصلے کے ساتھ ہم اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ایک منصوبہ بنا کر اس پر کام کریں۔ اللہ اس کی توفیق مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔